آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کے مطابق لوح محفوظ سے قلم سے جو لکھا گیا ہے اب تو اس کی سیاہی بھی سوکھ چکی ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اس کے مطابق پوری کی پوری کائنات کو چلانا میرے لیے بہت آسان ہے. بلکہ تم یہ کیا بولتے ہو ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ. تم سارے کے ساروں کو جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے تم سب کے سب اربوں نہیں خربوں نہیں کھربوں انسانوں کو میرے لیے بنانا ایسے ہے جیسے ایک انسان کو بنانا. ہاں میرے عزیزو، وہ جتنا بڑا خالق ہے، وہ جتنا بڑا بادشاہ ہے، اتنا ہی بڑا مالک بھی ہے. ادھر توجہ کریں ذرا، سمجھے میرے دوستوں؟ تو یہ لا الہ الا اللہ ہے کرنے والی. سمجھے آپ میرے بھائی؟ تو وہ جتنا بڑا خالق ہے اتنا ہی بڑا مالک بھی ہے. اب انسان غلطی کدھر کھاتا ہے؟ اللہ جل شانہ کے دینے کے تین طریقے ہیں. ایک اللہ جل شانہ اسباب میں ڈال کے دیتے ہیں، جیسے ازل سے چلتا آ رہا ہے. ہاں جی، آپ کو آپ کی نوکری میں دے دیں گے، ان کو آپ کی دکان میں ڈال کے دیں گے، آپ کو اپنی ملازمت میں دیں گے. ہاں جی، آپ کو آپ کی ٹیکسی میں دیں گے، آپ کو آپ کے اس میں دے دیں گے، فاسٹ فوڈ میں دے دیں گے، آپ کو آپ کے ٹیک اوے میں ڈال کے دے دیں گے. ہاں جی، اب ہم کہیں گے یار میرا ٹیک اوے سے کام بن رہا ہے، میرا جاب سے کام بن رہا ہے. یہ نیا لفظ ہم نے سنا ہے ادھر آ کر یو کے میں، میرا جاب. اور میں نے کہا تیرا جاب ہے کیا بھائی؟ دیکھ رہے ہو چکر، دیکھ رہے ہو؟ یہ غلط یقین ہے. میرے جاب سے کام بن رہا ہے. اگر تیرے جاب سے ہی کام بن رہا ہوتا تو یہ جاب چھوڑا تو پھر اس جاب کے چھوڑنے کے بعد دوسرے جاب سے کیسے تیرا کام بننا شروع ہو گیا؟ اگر اس جاب سے بن رہا تھا تو پھر اس جاب سے اب کیسے بن رہا ہے؟ اور جب اس جاب سے بن رہا تھا تو پھر جو تو تیسرا جاب کر رہا ہے بس اس سے کیسے کام بن رہا ہے؟ ہاں؟ اور جب تو بیمار ہو کر ہسپتال میں جائے گا تو کیا بھوکا مر جائے گا؟ اب کون سا جاب ہے؟ تو ایک طریقہ اللہ کا ہے اسباب سے دینے کا، اسباب میں ڈال کے دیتے ہیں. دوسرا طریقہ اللہ جل شانہ کا اسباب کے خلاف دینے کا ہے. اسباب کے خلاف دیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو 40 سال تک من و سلوہ کھلایا. بنی اسرائیل کو 40 سال تک من و سلوہ کھلایا. پھر شیطان نے ان کے اندر چکر بازی چلائی، کہا رے کو تھوڑا نمکین بھی کھا لو، پیاز کھاؤ، ہم پیاز کھاؤ، ادرک کھاؤ، یہ کھاؤ وہ کھاؤ. اللہ کی ناشکری کی. اللہ جل شانہ نے کہا ٹھیک ہے، مشقت اٹھانا چاہتے ہو تو پھر اٹھاؤ، چلو اگاؤ بھی اس کو زمین کے اندر. ہاں، اسباب کے خلاف بھی کھلاتے ہیں پھر اللہ. تیسرا طریقہ اللہ جل شانہ کا ہے کہ نہ اسباب کے خلاف کھلاتے ہیں نہ اسباب میں کھلاتے ہیں، اسباب کے بغیر کھلاتے ہیں. اسباب کے بغیر کھلاتے ہیں، جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل کھلا دیے. اب انسان کیا سمجھتا ہے کہ میں جس چیز پر محنت کر رہا ہوں اس چیز کا بننا سورنا جو ہے یہ میری محنت سے ہے، میرا کاروبار جو چل رہا ہے یہ میری محنت سے چل رہا ہے. یہاں بیچارہ دھوکہ کھاتا ہے. آپ ایک دکان کو ہی لے لو، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک دکان کو ہی لے لو، اس دکان کی جو در و دیوار ہے اس در و دیوار کو کسی انسان نے بنایا ہے مٹی سے، مٹی اور اینٹ گارے سے. اب اس دکان سے مجھے اپنے سارے کے سارے معاملات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو وہ جو بت ہے وہ بھی تو انسان نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اگر مجھے اس دکان کے مٹی گارے سے بننے کا یقین ہے تو پھر میں اس کو کیوں برا بھلا کہہ رہا ہوں جو وہ جو مٹی گارے سے بنے ہوئے بت کے آگے اپنا سر ٹیک رہا ہے؟ اس کو اس بت سے اپنے سارے کام بننے کا یقین ہے. تو مجموع اس میں کتنا فرق ہے؟ میرے دوستو، میرے عزیزو،
اگر یہ غلط یقین لے کر اس دنیا سے چلے گئے تو منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکو گے. اگر یہ غلط یقین لے کر چلے گئے تو منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے. کیونکہ قبر میں جاتے ہی جو پہلا سوال ہوگا من ربک کا، کہ تیرا رب کون ہے. رب کہتے ہیں پالنے والے کو. رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو. اب ساری زندگی تو کاروبار میں لگا رہا، کیونکہ کاروبار سے پلنے کا پورا مجھے یقین تھا، پاؤنڈ سٹرلنگ سے اپنی زندگی کے بننے کا پورا یقین تھا. اس لیے اپنے اس یقین کو ٹھیک کرنے کی میں نے محنت نہیں کی. مال سے میں نے مزید مال کمایا، پھر اس سے مزید مال کمایا، پھر اس سے مزید چیزیں خریدی، پھر اس سے مزید اپنے نقشے ٹھیک کیے. تو قبر میں جا کر میں منکر نکیر کو یہ نہیں بولوں گا کہ میرا رب اللہ ہے، کیونکہ اللہ سے پلنے کا تو یقین ہے نہیں مجھے. میں بولوں گا ہائے ہائے مجھے نہیں پتا. اوپر سے اعلان ہوگا جھوٹ بکتا ہے. پھر میرے سے پوچھا جائے گا تمہارا دین کون سا ہے. اگر اسلام میرا دین ہوتا، زبان سے تو ہے، ہم میں سے ہر ایک دوسرے سے یہ پوچھے کہ میری جو زندگی کٹی ہے صبح سے لے کے رات کے سونے تک، میں وہ کون سی ایسی چیز کرتا ہوں جس کا تعلق اسلام سے ہے. ذرا سوچو اپنے آپ سے، میں وہ کون سی ایسی چیزیں کرتا ہوں جس کا تعلق اسلام سے یا ایک اسلامی زندگی سے ہے. پوچھا جائے گا تیرا دین کون سا ہے. پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ صاحب کون ہیں. اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نے گزاری ہوگی، آپ کی لائی ہوئی عبادات کو اپنی زندگی میں لایا ہوں گا، آپ کے معاملات اخلاقیات میری زندگی کا حصہ ہوں گے، آپ کی معاشرت میری زندگی کا حصہ ہوگی، تو میرے عزیزوں میں کہوں گا یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے. ورنہ میں کہوں گا ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں پتا. اوپر سے اعلان ہوگا جھوٹ بول رہا ہے. ہاں، یہ مرحلہ ہم سب پر آنے والا ہے. ابھی پیٹ بھرا ہوا ہے سب کا، صبح ناشتہ آنا ہے، کھانا ہے. ابھی صبح کا ناشتہ، ابھی سے صبح کے ناشتے کی تیاری ہے. لیکن یہ جو موت آ رہی ہے اس کی کس نے تیاری کی ہے میرے عزیزوں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہاں یہ جو خواہشات، یہ آپ کے دلوں میں جتنی یہ آرزویں اور تمنائیں ہیں، اور یہ جو آپ کے عزائم ہیں، اور یہ جو ہم نے لمبی لمبی امیدیں باندھ رکھی ہیں میرے دوستو، یہ امیدیں یہاں نہیں پوری ہوں گی. یہ امیدیں یہاں نہیں پوری ہونے لگی. یہ آج تک کسی کی نہیں ہوئی.